اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول کے سبق نمبر 19 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے اور گرامر میں ہم کچھ مزید افعال لیں گے، اور سبق نمبر 19 کے اختتام تک ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 232 ہو جائے گی، جو ہمارا ٹارگٹ تھا۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 20واں لیسن جو ہے وہ اس ساری چیز کو ہم سم اپ کریں گے بیسیکلی۔ تو ساتھ ہوم ورک اور پاکٹ بک۔ پچھلے سبق میں ہم نے پچھلے جو 2 اسباق ہیں ان میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے یہ معلوم کیا کہ قرآن کو نازل کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن کو نازل کرنے کی جو ریزن، جو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عقل والے اس کے اوپر تذکر اور تدبر کریں۔ ٹھیک ہے، پھر کل کے لیسن میں ہم نے 3 باتیں سیکھی۔ ہم نے سیکھا کہ قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور سیکھنے اس کا جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جیسے ہم قرآن سیکھنے کا عمل آغاز کرنے لگے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیت کی درستگی۔ تو نیت جو ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے گی۔ تو کیا ہم نے سیکھا؟ سمجھنا آسان بھی ہے اور بہترین کام بھی ہے، اور سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے نیت۔ تو آج کے سبق میں ہم تیاری کا بہترین طریقہ سیکھیں گے۔ تو تیاری میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اور دعا کس طرح کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہی سکھائے گئے الفاظ استعمال کر کے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، جتنے بھی وسائل موجود ہیں، ان سب وسائل کا استعمال کرنا ہے۔ اور نمبر 3، آپس میں مسابقت کا جذبہ، جو کہ کچھ بھی سیکھنے کا شوق بڑھاتا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو بار بار دعا کیا کرنی ہے؟ دعا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں، یہ بار بار ہم اپنے اسباق میں ذکر بھی کرتے رہے ہیں، اور آپ سب اس دعا سے واقف بھی ہیں۔ دعا ہے رب زدنی علما۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، ہم نے رب کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ساری بات کی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، میری پرورش کرنے والا، میرے ایک ایک سیل کی پرورش کرنے والا، ہمارے ارد گرد جتنے انسان ہیں ان کی پرورش کرنے والا، اس کے علاوہ جتنی بھی حیوانات ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، سمندر کے اندر جانور ہیں، اور اس کے علاوہ نباتات ہیں، ان سب کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا رب۔ اور یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ربو کا مطلب ہے رب، اور ربا ہم نے جب پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے، یا ربا جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ تو ربی، یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے رب ہے، لیکن رب کے ساتھ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس میں یا جیسے ربی ہوتا تو ہم کہتے کہ میرے رب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ یا جو ہے وہ مخذوف ہے، یعنی کہ ہے لیکن لکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ربی کا مطلب اس لیے ہے اے میرے رب۔ یہ ہم نے اس سے پہلے ربی جالنی میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اچھا، زدنی، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ زد کا مطلب ہے زیادہ کر، یہ امر ہے۔ QC2 میں انشاءاللہ ہم
لفظ پڑھیں گے زیادہ، زیادہ کا امر جو ہے وہ ہے زد، تو زد نی، نی کا مطلب ہے مجھے، تو زد کا مطلب ہے زیادہ کر، تو زیادہ کر، نی کا مطلب ہے مجھے، کس میں؟ علمن، علم میں، تو کس میں زیادہ کر؟ علم میں زیادہ کر۔ اچھا، اب ہم تصور اور احساس، مطلب اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ سیکھنے کے بعد جب ہم اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، کس وقت سکھائی؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ اس وحی کو یاد کرنے کے لیے بار بار اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن بار بار، یا اجلت، قرآن میں اجلت کرنے، قرآن یاد کرنے کے لیے اجلت کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ زیادہ کر مجھے علم میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے جس کا کل کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے، یا کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا، کوئی ایسا سودا ہونے والا ہے جس سے اس کی زندگی چینج ہو جانی ہے، یا کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے، یا کچھ بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جس کا رزلٹ آنے والا ہے کسی بڑی چیز کا، تو وہ کیسے مانگے گا؟ وہ تڑپ کے مانگے گا، وہ بڑے زور سے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ مانگے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی ایک امتحان چل رہا ہے، کل ہمارا بھی اس امتحان کا نتیجہ آنے والا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تیاری کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، تاکہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کتنی درد اور کتنی تڑپ اور کتنی بھیک کے انداز میں یہ چیز مانگنی چاہیے، تو اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، تڑپ سے مانگیں، شدت سے مانگیں، دل سے مانگیں، بار بار مانگیں۔ آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، اور اس میں بھی چونکہ علم کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ اس کو شامل کریں، اس کو اپنی دعا میں، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کہ جہالت بھی ایسی کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن جو ہمارا فنڈامنٹل جو چیز ہونی چاہیے، بیس ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے، وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کیسے اس امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ تو اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے، تو ہمیں قرآن کا علم دے اور اس علم میں ہمیں بڑھا۔ اچھا، دعا کے ساتھ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے، یا ہمیں لگے کہ ہم کم کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش کو بڑھائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ اچھا، علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو جب ہم اپنا احتساب کریں گے، اپنا پلان بنائیں گے، تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے اس کی تبلیغ کرنا، تو ہمیں دوسروں تک اس علم کو پہنچانا ہے۔ اس علم کے ذریعے جو اسباق ہم، جو نصیحتیں اخذ کرتے ہیں، وہ نصیحتیں ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچا سکیں سارے لوگوں تک، اور جب قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے کہ کیا ہم لوگوں نے نبی کی جانشینی کا، یا جو درمیانی امت ہونے کا ایک ہمیں اعزاز دیا گیا ہے، کیا ہم نے اس اعزاز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوئی محنت کی اس کے اوپر، تو ہمارا جواب جو ہے وہ مثبت ہو۔ اچھا، ایک یہاں پہ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ علم ہوگا تو پھر عمل بھی مشکل ہو جائے گا، پھر پھنس جائیں گے، پھر ہر بات کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کی سکھائی ہوئی بات ہے، یا یہ شیطان کی طرف سے دماغ کے اندر وسوسہ ڈالی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی،
اللہ تعالیٰ نے اولاد میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں زیادتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اس کا مطلب ہے یہی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر علم جب زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جب ہمارے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ، اور ہمارے اندر یہ بات مطلب امپریگنیٹ ہو جائے گی کہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے اور امتحان کی جگہ ہے، تو ہم دنیا کے سارے امتحانوں میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو ہر کام میں ہماری نظر کہاں پر ہوگی؟ آخرت کی کامیابی پر نظر ہوگی۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ دعا کریں اور بار بار کریں، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، اب جب دعا کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کے بعد ہم نے اس کے لیے علم کی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے، ہم نے زبان کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے، اور اپنے ارد گرد اپنے ساتھی جو ہیں ان سب کو ساتھ لے کے، ان سب کو انوالو کر کے اپنے ساتھ، تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے قلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم۔ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، اپنے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس ہستی کی بات ہو رہی ہے، کس ہستی کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جس ہستی نے علم سکھایا، یا جس ہستی نے سکھایا کس سے؟ قلم سے۔ تو اب اس سے یہ دیکھیں آپ قلم کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ قلم کتنا اہم ہے۔ تو اگر اب ہم ذرا اس آیت کے ٹکڑے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں لفظ بلفظ۔ الذی، یہ ہم پہلے ایک لفظ پڑھ چکے ہیں الذین۔ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، تو اس کا واحد ہے الذی۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو۔ علامہ، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، علامہ کا مطلب ہے سکھایا، اور اس کے لیے ہم نے کیا مثال یاد رکھی تھی؟ تو علامہ اور علامہ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک مثال یاد رکھیں گے، اور وہ مثال ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علامہ کا مطلب ہے سکھایا، اور بالقلم، بی کا مطلب ہے سے، اور القلم قلم سے۔ اچھا، اب تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس آیت کا ترجمہ ہوا جس نے سکھایا قلم سے۔ تو اب اس سے آپ امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ قلم کتنا اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی جو وحی اپنے نبی کی طرف بھیجی، اس وحی میں اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ہستی کے نام سے پڑھو جس نے علم سکھایا، کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ۔ تو اب قلم کا علم سیکھنے میں جو رول ہے، جو اس کو ہم اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا اہم ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قلم اٹھا لینا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ، تیری کتاب کے لیے میں قلم کا استعمال کروں۔ اب ہوتا کیا ہے جب آپ قلم استعمال کرتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کوئی بھی چیز کسی صفحے کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو صفحہ بالکل بلینک ہوتا ہے، اس کے اوپر جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اب آپ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو پڑھنا پڑتا ہے اچھی طرح، تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کی سماعت اور آپ کا ہاتھ، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ دماغ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے علم حاصل کرنے میں لگ جاتی ہیں، اور باقی سارا جسم خاموش رہ کے گویا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے آج تک لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب انشاءاللہ ہم قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کریں گے۔ اور کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پہ۔ کہاں سے؟ کتاب سے۔ تو یہ پریکٹس ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ ہم 18 اسباق کا کام جو ہے وہ نوٹ بک کے اوپر کر چکے ہیں، اور یہ سفر انشاءاللہ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا۔
اور یہ کام ہم نے سستی یا لاپرواہی سے نہیں کرنا، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ کرنا انشاءاللہ۔ تو نیت کیجئے کہ ہم یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم سیکھنا ہے۔ اچھا، اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ قلم کے ساتھ علم، قلم اور اپنے جو باقی بھی جتنے وسائل ہمیں موجود ہیں، وسائل جو دستیاب ہیں، ان کے ساتھ ہمیں علم سیکھنا ہے، تو تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کریں۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ اچھا، تیسری جو بات ہم نے آج کے لیسن میں ڈسکس کرنی ہے وہ ہے مسابقت کا جذبہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ جگہ جگہ یہ بات فرمائی، ایکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور حیات یعنی کہ موت اور زندگی کو بنایا، کس لیے؟ تاکہ دیکھے ایو لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ جان لے جائے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون ہے تم بہتر، تم سب میں سے، تو کون ہے تم سب میں سے بہتر عمل میں۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ ایکم، کون تم میں سے۔ ایو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یا ایوہا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ندا یا بلانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایوہا بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا ایوہا بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اگر صرف ایو استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کون، اور کم کا مطلب ہے تم سب، تو تم سب میں سے کون۔ احسن ہم نے پہلے پڑھا تھا، حسنا ہم نے پڑھا تھا، اور حسنا کی سپرلیٹو ڈگری ہے احسن۔ احسن کا مطلب ہے بہتر۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر بڑا، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر، سب سے بڑا۔ صغیر چھوٹا، اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اصغر، سب سے چھوٹا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا علی بلند، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعلیٰ، سب سے بلند۔ تو اسی طرح حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے احسن۔ حسن کا مطلب ہے اچھا، اور احسن کا مطلب ہے بہتر یا سب سے اچھا۔ اور عمل کل بھی ہم نے پڑھا تھا، عمل کو کہتے ہیں، تو عمل کی جمع ہے اعمال، اور یہاں پہ چونکہ عمل لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ایک عمل ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھ لے کہ ہم میں سے عمل میں بہتر کون ہے، یعنی کہ ہمارا آپس میں ایک مقابلہ ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے درمیان رکھا ہے دیکھنے کے لیے کہ جو زیادہ بہتر ہوگا عمل میں اس کو زیادہ بڑا انعام ملے گا، جو عمل میں کم درجے میں ہوگا اس کو کم درجے کا انعام ملے گا، اور جو عمل میں اچھا نہیں ہوگا اس کو اللہ نہ کرے اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو اس لیے ہر عمل میں ہمیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھر میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے، اجتماعی کاموں میں کون اچھا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ ہمارا آپس میں جو مقابلہ ہے تو اس کو ہم سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ اچھا، اب آپ اگر دیکھیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہم سبق نمبر 1 سے پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 سے ہم ہر لیسن میں دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہم لوگوں کو قرآن سیکھنے میں مدد فرما۔ پھر اس کے بعد ہم
جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان ساری فیسلٹیز کا استعمال کر رہے ہیں. ہم ٹی پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے دماغ کا، آنکھوں کا، جو اپنی جو ہمارے احساس ہیں سارے، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ساتھیوں کا استعمال کریں، ہم مل کے پڑھ رہے ہیں، کلاس کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، ریکارڈڈ ویڈیوز سنتے ہیں، ان میں سے پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھ آتی، پھر ہم سوال پوچھتے ہیں، اور ہم ساری فیسلٹیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور سب کچھ سیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم قلم کے ذریعے نوٹ بک جو آپ کو دی گئی ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں. اور نوٹ بک پہ لکھتے ہیں. اس وقت اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم بک کھولتے ہیں، بک میں سے دیکھتے ہیں، اور پھر نوٹ بک کے اوپر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سب کے ساتھ جو ہم نے کل بات پڑھی کہ نیت ہونی چاہیے کس بات کی، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم یہ سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ یا ذاتی کوئی پرسنل جو مفادات ہیں یا کوئی مشہوری کرنی ہے یا اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں نیت کو خالص کر کے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ساری محنت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ کیسے ہے کہ آپ کو ہر روز، ہر ویک میں کوئز بھیجے جاتے ہیں، ہوم ورک بھیجے جاتے ہیں جس میں ٹرو فالس یا صحیح غلط نشان لگائے جاتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں آپ کے. ابھی ان نمبرز کا سارا ڈیٹا ہم اکٹھا کریں گے، اور اکٹھا کر کے ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز کا اناؤنس کریں گے. یہ ہم آپس میں ایک فرینڈلی مسابقت کا جذبہ، جیسے فرینڈلی میچ کھیلا جاتا ہے، تو اس طرح دوستانہ ماحول میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہیں، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ سے زیادہ سیکھیں. یاد رکھیے، شیطان اپنے ساز و سامان سے لیس ہے، اور شیطان بہت تجربہ کار ہے، اور اس کو اس وقت بہت تکلیف ہے. کیونکہ ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہوا ہے. شیطان اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا، اور وہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے روکے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر شیطان ہمارے مقابلے میں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے. اگر شیطان روکنے کے لیے تیار ہے تو فرشتے اعمال لکھنے کے لیے تیار ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو ہم ٹائم نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ قیامت والے دن جب ہمیں ہمارا اعمال نامہ ملے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے موجود ہوں گی انشاءاللہ. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہم اس کام کے ساتھ جڑے رہیں، اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سفر جو ہے یہ اسی طرح ہمارا جاری رہے. ٹھیک ہے جی، پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں. اور یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوا. اب ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم گرامر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 19B. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے افعال میں. گرامر کے 7 کمپوننٹس ہیں جو تمہیں یاد ہو گئے ہوں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور مل کر کیجئے. ہم نے اسم فعل حرف پڑھا، ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر پڑھا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے فاعل، مفعول اور مصدر سیکھے. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے مؤنث کے صیغے کون سے سیکھے تھے؟ ہم نے سیکھا تھا کہ دائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا. ٹھیک ہے. پھر دائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو، جو ضمائر کے جو ٹکڑے تھے ان میں ہو. اور بائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں. اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 جگہ پہ ہم نے پہلے مؤنث کے صیغے سیکھے تھے.
تو آج ہم فعل ماضی اور فعل مضارع میں مؤنث کے صیغے سیکھیں گے۔ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم ابھی فی الحال صرف فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک ہی صیغہ سیکھیں گے، جو کہ ہم اس سے پہلے واحد غائب کے لیے جو سیکھ چکے ہیں۔ باقی سارے جو صیغے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے، لیکن یہ آگے جا کے انشاءاللہ یہ QC4 میں جا کے ہم سیکھیں گے۔ اچھا، اب ہم نے پڑھا تھا فعلا۔ فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ماضی مؤنث ہوگا وہ ہے فعلت، اس عورت نے کیا، ٹھیک ہے؟ فعلا، اور آخر میں صرف تا لگے گی تو یہ بن جائے گا ماضی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ماضی بنانا ہوگا، ماضی میں مؤنث بنانا ہوگا، تو ہم جو مذکر کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اس کے آگے تا ساکن لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا، اور مؤنث کا اشارہ ہم بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ تو فعلا کا ماضی مؤنث کیا بنے گا؟ فعلت، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں فاتحہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ فتحت، فاتحت، ٹھیک ہے؟ جعلہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ جعلت، جعلت۔ ناصرہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ نصرت، ناصرت۔ خلقہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ خلقت، خلقت۔ اچھا، اس کے بعد ہے عبدہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ عبدت، عبدت۔ ذکرہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ ذکرت، ذکرت۔ ضربہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ ضربت، ضربت۔ پھر سمیہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ سمیت، سامیات۔ پھر اس کے بعد عاملہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ عاملت، عاملت۔ اور آخری ہے علیمہ۔ علیمہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ عالمت، عالمت۔ ایسٹ، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جی، اب جو دوسرا ہے تو آخر میں جب تا لگے گی تو یہ ماضی میں مؤنث بن گیا۔ مضارع میں جو مؤنث ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا سامنے مخاطب واحد کے لیے، وہی لفظ استعمال ہوتا ہے مؤنث واحد کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا یفعلو کا، پڑھا تھا تفعلو، یفعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا تفعلو۔ تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے قرآن میں یا جس جگہ پہ آئے گا؟ تو وہاں پہ ہم کانٹیکسٹ کے ساتھ، کانٹیکسٹ جو بھی ہوگا نا اس سے اندازہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تفعلو جو ہے یہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے یا تفعلو مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ابھی فی الحال بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ جو مخاطب کے لیے صیغہ ہے، واحد مخاطب کے لیے صیغہ ہے، وہی واحد، وہ بالکل سیم لفظ جو ہے وہی ہے واحد اس کے لیے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر میں کہوں یفعلو کا، یفعلو کا کیا ہوگا مؤنث؟ تفل، تفعلو، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کہوں یفتحو کا مؤنث کیا ہوگا؟ تفتح، تفتحو۔ خاموشی ہو گئی ہے، کوئی مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں تھوڑی زابری؟ سا کنفیوزنگ ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو بتایا آپ کو کہ آپ نے ابھی صرف بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے سامنے والے کے لیے استعمال کیا نا لفظ، وہی لفظ، تو اس میں تو کچھ اور یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آسان ہو گیا، وہی لفظ ہے، بس اسی لفظ کو اپنے یاد رکھنا ہے۔ یا ایک طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ فعلا کے آخر میں تا لگے گا تو ماضی کا مؤنث بن جائے گا، اور یفعلو کے شروع میں تا لگے گا تو مؤنث بن جائے گا، مضارع کا مؤنث بن جائے گا۔ صحیح، یا گرا دیا جائے گا، یا کی جگہ تا لگ جائے گا نا۔ تا لگ جائے گا، جی بالکل۔ لیکن ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو سامنے والے کے لیے ہم نے استعمال کیا نا، ہم نے پڑھا تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو،
جی تو انتا تفعلو بھی ہے، انتا کے لیے بھی تفعلو ہے سامنے والے بندے کے لیے، اور ہیا کے لیے بھی تفعلو. صحیح ٹھیک ہے. تو صحیح. اچھا، تو فتح کے اور لیے کیا ہوا؟ یفتح. یفتح یفتح اور تفتح بائیں ہاتھ سے تفتح. تفتح یجعلو تجلو تجعلو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ینصرو تنصرو تنصرو. پھر یذکرو تذکرو تذکرو. یخلقو تخلقو تخلقو. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ یعبدو تعبدو تعبدو. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا یدربو تدربو تدربو. یسمعو تسمعو تسمعو. اس کے بعد تھا یعملو تعملو تعملو. اور آخری تھا یعلمو تعلم. تعلم. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم جی جب ان کو، تو یہ تو ہم نے سارے پڑھ لیے الحمدللہ. تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے تھوڑی سی. ہم اس کو ریوائز کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اب جو ہم ٹیبل پڑھ رہے تھے، تو ٹیبل میں ابھی چونکہ یہ تو مذکر کا ٹیبل ہے نا، تو ہم ایسے کریں گے کہ جس طرح ہم نے جب صیغے پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہم نے کہا تھا ہیا. تو ہم ماضی اور مضارع کے بھی آخر میں جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح بن جائے گا: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یا فعلت، یا فعلت. ٹھیک ہے. پھر ہم کہیں گے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یا تفعلو. پھر ہم کہیں گے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. تو اس طرح اب ہمارا یہ جو ٹیبل ہے، کیا کہتے ہیں، فعل کا جو ٹیبل ہے، فعلہ کا جو ٹیبل ہے، اس میں اب ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 21 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی. تو فعلہ اس طرح ہوگا: فتح ہم نے پڑھ لیا، فتح، فتح، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یا فتحت. پھر یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، یا تفتح. افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہو گیا. ناصرہ کا ٹیبل جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ کوئی پڑھے گا سارے الفاظ کے ساتھ؟ میں اشارے کرتا ہوں. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرتو. یا نصرت، ینصرو نصرت. نصرت سوری نصرت. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو تنصرو. جی ٹھیک ہے. انصرو انصر، انصرو انصر انصرو انصر، لا انصرو، تنصرو لا لا انصر تنصر، انصرو لا. لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اور داربا کا لیاس بھائی؟ ضرب، ضرب، ضربوا، ضربت، ضربت، ضربتم، ضربنا، هي ضربت. ٹھیک ہے. يضرب، يضربون، تضرب، أضرب، تضربون، نضرب، تضرب. اس کے ساتھ بھی ہیا لگا سکتے ہیں، ہیا تضرب. وہ بس یاد رکھنے کے لیے نا کہ تدربو، اگر آپ ہیا لگائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ مؤنث کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تدربو کے دو لفظ ہیں صحیح. نا، انتا تدربو اور ہیا تدربو. یہ اس کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہیا نہیں لگا ہوا ہوگا. یہ ہم اپنی یادداشت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آخری لفظ ہے وہ مؤنث ہے. وہ آپ چاہے اشارے سے یاد رکھیں، چاہے اس کے ساتھ ہیا لفظ لگا لیں، وہ آپ کی مرضی. اضرب، اضربوا، لا تضرب، لا تضربوا، ضارب، مضروب، ضرب. زبردست. ٹھیک ہے جی. اب کون پریکٹس کرے گا؟ جی سمع نہیں، جنہوں نے نہیں کی ان میں سے کوئی کر لے.
3 ساتھی اور ہیں، سسٹر شہناز، سسٹر نمرا یا عبدالعزیز بھائی. نہیں، کوئی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے. چلیں ٹھیک ہے، زیابی آپ ہی کریں. کرنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ سر آبادہ کی بول. نہیں جی یہ جو سر سامنے آبادہ کی سامیہ بول. سامیہ. جی سر ٹھیک ہے. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سامیات. ہاں جی یسمعو، سامیات. یسمعون، یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو. ٹھیک ہے. اسمع، اسمعو، لا تسمعو، لا تسمعو، سامعون، مسمعون، سمعون. اسما، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامعون، مسمون، سمعون. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو بس اس کی پریکٹس کریں گے. یہ ہم جب آخری ریویژن کریں گے تو اس میں ہم ان سارے جو ٹیبلز ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. تو یہ آپ لوگ ہی سنائیں گے، میں تو سنا سنا کے تھک گئے ہوئے ہیں. تو اس کی پریکٹس کریں تاکہ جب ہم ریویژن کریں تو اس میں پھر آپ لوگ سارے سنا سکیں انشاءاللہ. تو آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں اس کا 25% یاد رہتا ہے، جو ہم سنتے ہیں اس کا 35% یاد رہتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اس کا 50% یاد رہتا ہے، اور جو ہم بولتے ہیں اس کا 60% یاد رہتا ہے. اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام پڑھنے کے بعد اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہمیں 75% یاد رہتا ہے. اور اگر ہم یہ سب کچھ کریں تو ہمیں 95% یاد رہتا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد رہے. ہم ہر وقت 7 ہوم ورکس کی بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے ہر ہوم ورک کی علیحدہ علیحدہ اس کی افادیت یا اس کی امپورٹنس پڑھی. 7 ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی انشاءاللہ. الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 232 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 41,111 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے جس میں سے ایک 5 منٹ قرآن سے دیکھ کے پڑھیں، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور اس دوران یہ جو سیکھے گئے الفاظ ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب تو ہمارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، تو اب آپ کو بہت زیادہ الفاظ ملیں گے انشاءاللہ. اور 2 پڑھنے کے کام ہیں جن میں سے ایک آپ نے کتاب میں سے پڑھنا ہے اور ایک ووکیبلری کارڈ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام ہیں. ایک آپ کو کوئز، اس ویک کا کوئز شیئر کر دیا جائے گا، ہوم ورک کوئز جو ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے، اور ایک آپ کے پاس جو ورک بک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی ویک کے شروع میں ہی، اس ویک میں ہی ویک اینڈ کے قریب آپ کو وہ جو آپ کا کمپائلڈ رزلٹ ہے وہ شیئر کر دوں، تاکہ آپ اس میں دیکھ لیں. اگر آپ کا کچھ کورس کوئی ہوم ورک مسنگ ہے آن لائن والا تو سارے لنکس ابھی اوپن ہیں، ان میں آپ اس کو اٹیمپٹ کر کے تو کمپلیٹ کر لیں. اس کے علاوہ اس کورس کا لفظی ترجمہ یا قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.